اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ جمعہ کے یہ دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جمعہ کے حوالے سے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب نماز کے لیے پکارا جائے جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ نماز جمعہ کی بہت بڑی فضیلت ہے دین اسلام میں، اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان میں بھی اپنے اپنے دن خاص رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر عیسائی اتوار کو اپنا خاص دن سمجھتے ہیں، گرجاؤں میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اپنے عقیدے کے مطابق، اور اسی طرح سے یہودی ہفتے کے دن کو اپنے لیے بہت متبرک دن سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے عبادت خانوں میں ہفتے کے دن جا کر عبادت کرتے ہیں اپنے طریقے پر۔ یہ ہفتے کا دن وہی دن ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ہفتے کے دن ان پر پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ شکار نہیں کریں گے، گھروں میں کھانا نہیں پکائیں گے، صفائی نہیں کریں گے۔ تو اس دن کو وہ اپنے لیے بڑا متبرک دن سمجھتے ہیں۔ تو اہل ایمان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کی بہت فضیلت رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے بعد 5ویں روز ہی جمعہ قائم کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں کہ جن پر جمعہ فرض ہے اور وہ جمعے کے لیے نہیں آتے۔ یعنی اتنی اہمیت بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح کہ جس بستی میں 40 ایسے افراد موجود ہوں جن پر جمعہ فرض ہے، وہاں مسجد میں جمعہ ہونا چاہیے۔ تو بہت بڑی فضیلت اس کی آئی ہے۔ جمعہ کے حوالے سے اس حد تک بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب جمعہ کے روز نماز کے لیے پکارا جائے، یہاں پکارنے سے مراد وہ دوسری اذان ہے جس کے بعد امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد یعنی جب اذان کی آواز کان میں پڑے تو خرید و فروخت جو ہے، یہ دوسرے کاموں میں مشغولیت، یہ حرام ہے۔ ہر چیز کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آ جانا چاہیے، اور یہ کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ ذکر سے مراد یہاں خطبہ بھی لیا ہے مفسرین نے، امام کا خطبہ یہ اللہ کا ذکر ہے، یعنی اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہو، توحید ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، اور اسی طرح سے اہل ایمان کو ان امور کی طرف متوجہ کیا جائے جس میں وہ کمزوری دکھا رہے ہیں، تاکہ وہ اپنی اس کمزوری کو دور کریں۔ اور یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
بہت مختصر ہوتا تھا، یعنی نماز کے مقابلے میں یہ خطبہ جو ہے آپ کا یہ مختصر ہوتا تھا، اور آپ کی تاکید بھی تھی کہ لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالا جائے، مختصر بات کی جائے۔ اور یہ بھی اس کی فضیلت ہے کہ جو شخص نماز جمعہ ادا کرتا ہے اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تعالیٰ نے خطبے کی اہمیت کو بھی رکھا ہے، یعنی رکعت 2 کر دی ہیں 4 کی بجائے، اور 2 کی جگہ جو ہے وہ امام کا خطبہ ہے، اور وہ اتنا اہم ہے کہ کوئی شخص اس میں بات نہ کرے کسی سے، اور اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے اور دوسرا اس سے یہ کہے کہ خاموش ہو جا، تو یہ بھی اس نے غلط کام کیا، یعنی اس حد تک توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے، خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، اور جب نماز پوری ہو جائے، یعنی جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی جو کاروبار تم کر رہے تھے وہ پھر دوبارہ شروع کر سکتے ہو۔ یہاں ضروری نہیں ہے کہ ضرور کاروبار شروع کیا جائے، اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اگر پھر اپنی دکان کھولنا چاہتے ہو، اپنا کاروبار کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہیں منع نہیں ہے، جب جمعے کو ادا کر لو تو پھر اپنا رزق تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ کثرت سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں بھی مشغول ہو اللہ کو فراموش نہ کرو، اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ۔ اگر تجارت کر رہے ہو تو اللہ کی رضا کے مطابق کرو، یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اگر کوئی اور ذمہ داری ادا کر رہے ہو تو اس کو اس طرح سے ادا کرو جیسے اللہ راضی ہوتا ہے، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی کسی جگہ بھی اللہ کی رضا کو فراموش نہ کرو، اس کے احکامات کو نہ چھوڑو، اس کے مطابق کرو۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پاؤ گے، یعنی جب تم اللہ کو یاد رکھو گے تو واضح ایک آیت ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کو جس قدر ہم یاد کریں گے اللہ بھی ہمیں اسی طرح سے یاد رکھے گا۔ اگر ہم تنہائی میں اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں تنہائی میں یاد کرے گا۔ اگر ہم کسی مجلس میں اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ اپنی مجلس میں یاد کرے گا، اور اللہ کی مجلس کوئی معمولی مجلس نہیں ہے، یعنی فرشتوں کی مجلس ہے اس کے ہاں۔ تو اللہ کو کسی حال میں بھی فراموش نہ کرو، اس سے غافل نہ ہو۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اب ایک واقعہ پیش آیا تھا مدینے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روایت یہ ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے نماز جمعہ کے لیے، اور ایک یہ بھی روایت ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے، لیکن بہرحال زیادہ مضبوط روایت یہی ہے کہ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں ایک قافلہ آ گیا اور اس نے ڈھول بجانے شروع کیے۔ یہ طریقہ ہوتا تھا کہ تجارتی قافلہ جب آتا تھا تو اپنی آمد کی اطلاع اس طرح دیتا تھا کہ وہ ڈھول پیٹتے تھے، لوگ خبردار ہو جاتے تھے کہ کوئی تجارتی قافلہ آیا ہے، اور وہ خرید و فروخت کر لیتے تھے اس سے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ جب آپ خطبہ دے رہے تھے تو ایک تجارتی قافلہ آیا، اور اکثر صحابہ جو تھے وہ خطبے کو چھوڑ کر اس طرف چلے گئے، اور روایت میں آتا ہے کہ کوئی 12 افراد جو تھے وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے، باقی سب کے سب جو تھے وہ خرید و فروخت کے لیے چلے گئے۔ تو یہ بہت ہی عجیب صورتحال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روایت یہ ہے کہ اگر سب لوگ چلے جاتے
تو اللہ تعالیٰ ایسی آگ پیدا کر دیتا کہ اس وادی کو بہا لے جاتا. تو یعنی اتنی اہمیت ہے اس نماز جمعہ اور اس کے خطبے کی کہ اس کو سکون کے ساتھ ادا کیا جائے اور باقی کام جو ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں. تو جب تم نے اس قافلے کو دیکھا او لہون یا کسی اور مصروف ہونے والی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو کیا ہوا؟ فضو الیہا، وہ آپ سے چھٹ گئے یعنی آپ سے دور ہو گئے. وہ ترکو کا قائمہ، اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے. یعنی جب وہ قافلہ آیا اور اس نے اپنی آمد کی اطلاع دی تو کیا ہوا کہ اس تجار کی طرف مائل ہو گئے اصحاب جو تھے اور اس طرف چلے گئے اور آپ کو کھڑا چھوڑ گئے. تو کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اپنے ساتھیوں سے، ما عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو و من التجارہ، وہ اس کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے. یعنی تم اس بات کو محسوس کرو کہ جس کام میں تم شریک تھے وہ اس سے کہیں بہتر ہے. اب صحابہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ قافلہ چلا نہ جائے اور صورتحال بھی ایسی تھی کہ اشیاء کی کچھ کمی تھی. تو یہ کوئی ایسی، یعنی صحابہ بھی انسان ہی تھے، ان کے اندر بھی یہ سوچ تھی کہ کہیں یہ چیز ختم نہ ہو جائے اور ہم رہ نہ جائیں. وہ جلدی سے اس طرف چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس طرف توجہ دلائی ہے، جب اللہ اور اس کا رسول کسی قصور کو معاف کر دے تو پھر کسی اور کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ان پر اعتراض کرے. یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا. البتہ اہل تشیع حضرات اس چیز پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو صحابہ چھوڑ کر چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جس قصور کو، جس غلطی کو اللہ اور اس کا رسول معاف کر دے تو کسی کو پھر کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس پر زبان کھولے. واللہ خیر الرازقین، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. یعنی اللہ رزق میں کشادگی کر دے گا، وہ اور سامان پیدا کر دے گا. جو اہمیت کی چیز ہے اسے مت چھوڑو. یعنی نماز جمعہ، اس کا خطبہ، یہ سب سے اہم ہے. تجارت سے، کھیل تماشے سے، ہر چیز سے بہتر ہے. البتہ کچھ لوگوں کے لیے رعایت ہے اس میں، اور وہ ہے جیسے مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے. اسی طرح سے کوئی شدید بیمار ہے، نہیں آ سکتا. اسی طرح سے کوئی نابینا ہے، کوئی ایسے افراد ہیں، کوئی، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو رعایت دی ہے. بچوں کو، چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، وہ اس سے مستثنیٰ ہیں. لیکن جو لوگ نماز جن پر فرض ہے ان پر یہ نماز جمعہ بھی فرض ہے. اس کی بڑی تاکید اللہ نے بیان فرمائی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.